وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صلوات محمد وآله. اس سے بھی بہتر درود ہے محمد اذان گرامی قدر ایام عزا کی مناسبت سے مجالس عزا کا سلسلہ جاری و ساری ہے. مسجد امام بارگاہ عباس علمدار میں الحمدللہ 2 مہینے 8 دن پر مشتمل سلسلہ عزا جاری و ساری ہے کہ جس میں آپ مختلف علماء کرام سے مستفید ہو رہے ہیں. اور قبلہ مولانا دلشاد مہدوی صاحب گزشتہ ایام میں آپ سے خطاب فرما رہے تھے. بزرگ علماء سے ہیں ظاہر ہے آپ کی خدمت میں ادنا سے مطالب پیش کرنا آج کی اس مجلس عزا کے اندر مقصود ہے. برادران سید غزل زیدی صاحب اور ہمارے بہت ہی عرض العزیز اظہر زیدی صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سالانہ ان کی یہ مجلس عزا ہے. اس سے خطاب کا شرف حاصل ہوتا ہے. سورہ مبارک احزاب کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے. اور اس آیت شریفہ کے ضمن میں چند ایک مطالب مختصر سے وقت کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. پروردگار عالم نے اس سورہ مبارکہ میں جو کہ سورہ کا جو نام ہے احزاب، اس سے فوراً آپ کے ذہن میں تاریخ کا ایک اہم پہلو یعنی جنگ احزاب، جنگ خندق خود بخود تبادل کرتا ہے. یہ معنی ذہن میں آتا ہے. سورہ مبارک احزاب بھی اسی جنگ احزاب اور جنگ خندق کے چند ایک پہلوؤں کو روشن کر رہے ہیں. شان نزول اس آیت شریفہ کا جسے میں نے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا وہ یہ ہے. اگرچہ تاریخ طول تاریخ ہے، ایک خلاصہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں
تاکہ پھر اصل موضوع کی طرف تیزی سے آ سکیں کہ اسلام کے آغاز میں جو جنگیں ہیں وہ اسلام کی تاریخ میں نہایت ہی مرکزی حیثیت رکھتی ہیں، بالخصوص جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور جنگ خیبر۔ ہجرت کے 5ویں سال کی یہ جنگ ہے، اور یہ جنگ در حقیقت ایک حملہ تھا۔ قبل از این کہ میں شان نزول کی طرف جاؤں، آپ سے ایک لطیف نکتہ عرض کروں قرآن کے سلسلے میں، اور وہ یہ ہے کہ اگرچہ میں ابھی شان نزول بیان کر رہا ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس آیت کا تعلق بس اس زمانے سے ہے، اس زمانے سے نہیں، ایسا نہیں۔ قرآن اللہ کے رسول کے زمانے میں حجت تھا، اس کے بعد حجت ہے، اور قیامت تک حجت رہے گا۔ کتاب قرآن کے اندر ہمارے لیے ہدایت گزشتہ زمانے میں بھی تھی، ہے، اور قیامت تک ہر آنے والے انسان کے لیے سامان ہدایت یہی قرآن مجید ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول آخری نبی، قرآن آخری کتاب ہے۔ اور قرآن کی جہاں تک بات ہے انکشاف کی اور تفسیر کی، تو تفسیری مطالب آپ کی خدمت میں مسلسل کافی تفصیلاً بیان کر چکا ہوں۔ ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں آج کی اس مجلس اعظم میں کہ قرآن کی تفسیر، مثلا اگر ہم کسی آیہ شریفہ کے بارے میں بات کریں کہ پروردگار عالم یہاں یہ کہنا چاہتا ہے یا یہ مراد ہے، تو آپ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں جتنے افراد یہاں پر تشریف فرمائیں کہ مولانا صاحب آپ نے جو یہ کہا کہ یہ قرآن کی آیت یہ کہنا چاہتی ہے، آپ کو کس نے بتایا؟ ایک سوال۔ اگر میرا کلام ہے میں ترجمانی کروں تو پھر سوال نہیں ہے، میں کہوں گا میرا اپنا قول ہے لہذا میں اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ لیکن چونکہ قرآن میرا کلام نہیں ہے، میرا تو کیا وہ ختمی مرتبت کے جو افضل ترین مخلوق کائنات ہیں ان کا کلام بھی نہیں ہے، قرآن کلام الہی ہے، قرآن معجزہ الہی ہے، پروردگار عالم کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ تو آپ کے ذہنوں میں سوال آنا چاہیے، اگر آپ اس عقیدے کے قائل ہیں کہ قرآن کلام الہی ہے تو سوال کا حق بنتا ہے کہ آپ پوچھیں کہ مولانا آپ نے کہا کہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے، کیوں کہہ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ خدا کیا چاہ رہا ہے، خدا کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا مکتب تشیع قرآن کے مطالب بیان کرنے میں بڑا محتاط ہے، یعنی فوراً سے کوئی نظریہ قرآن کی آیت کے بارے میں ہمارا عالم دے نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں اس بات پر، ہمارے ہاں سے مراد مکتب تشیع میں اس بات کا اجماع ہے، سب اس بات پر مجتمع ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کو چونکہ وہ کلام الہی ہے تو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو اللہ والا ہو۔ یہ اہم ہے، قرآن وہی سمجھائے گا جو اللہ والا ہے، بندگان الہی سمجھائیں گے۔ لہٰذا اگر میں آپ کی خدمت میں کچھ پیش کر رہا ہوں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میرے ذہن کی اختراع نہیں ہے، اختراع یعنی ایجاد، میں نے اپنے ذہن سے کچھ پیدا نہیں کیا، جو بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس کے پیچھے مفسرین کی تفاسیر اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام موجود ہوگا، اس چیز کو ملحوظ نظر رکھیے گا۔ تو قرآن کی یہ آیت شان نزول کے اعتبار سے جنگ احزاب کے ایک پہلو کی طرف اشارہ کر رہی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ آیہ شریفہ جنگ احزاب کے زمانے کے لیے مخصوص ہے، اس کے بعد نہیں، یہ صحیح۔ کیوں؟ ماشاءاللہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ یہی روایت ائمہ اہل بیت سے نقل ہے۔ ایک روایت کیا کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے، اس کے 70 باطن ہیں، 70 باطن اس کی تفسیریں، اور ایک دوسری روایت کہ قرآن کے 70 ظاہر ہیں، 70 باطن ہیں، یعنی آپ جو ظاہری ترجمہ لے رہے ہو فقط یہی مراد نہیں، یہ مراد نہیں ہے، ہو سکتا ہے اسے یہ مراد ہو سکتا ہے یہ مراد ہو سکتا ہے یہ مراد ہو، اور نہ جانے اس کے اندر کتنا وسعت علم ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ نہیں معلوم کہ اس کا وسعت علم کیوں، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں نہیں معلوم،
کیونکہ قرآن علم الہی ہے. توجہ فرمائیے گا, قرآن علم الہی ہے. جب علم الہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس کی ذات لامحدود ہے, اسی طریقے سے علم الہی بھی لامحدود ہے. حد نہیں پتا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اگر ایک تفسیر بیان کر دی جائے تو ایسا نہیں کہ بس یہی ہے. غور فرمائیے گا, میں جو عرض کر رہا تھا مقدمتاً, یہی ہے نہیں, یہ نہیں, یہ ایک پہلو ہے کہ جسے بیان کیا گیا ہے. آگے کیا ہے, جیسے جیسے راز کھلتے جائیں, روایات سامنے آتے جائیں, قرآن کی تشریح ہوتی جائے. اور یہ علماء کا کمال ہے کہ ان روایات کو انہی قرآن کی آیات کے ضمن میں جمع کرتے ہیں. لیکن قرآن کے وہ 70 باطن یا قرآن کے وہ 70 ظاہر اس وقت کھلیں گے کہ جب اللہ والوں میں سے آخری پردہ غیبت سے باہر آئے گا. یہ راز اس دن کھلیں گے, یہ علم الہی اس دن پھیلے گا کہ جس دن حقیقی وارثان قرآن میں سے ایک ہستی ہے جو پردہ غیبت میں تشریف لائیں گے. اور انشاءاللہ خدا ہمیں نصیب فرمائے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کو بیان کرے اور ہم بیٹھ کے سن رہے ہوں. صلوات ہدیہ کر دیجیے محبت. بہرحال اس نقطے کو ابتداءً ذکر کرنا ضروری تھا. اب آئیے فوراً دوبارہ شان نزول کی طرف. اللہ کے رسول مدینے میں تشریف فرمائے اور آہستہ آہستہ اسلامی جو مملکت ہے وہ اسٹیبل ہو رہی ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ کا جو ہے کام ہے بڑی تیزی سے ہو رہا ہے. 4-5 سال گزر بھی چکے ہیں. اپنی ایک روش میں مسلمان زندگی بسر کر رہے ہیں اور اتنے میں آ کر کوئی خبر دیتا ہے کہ مکے والوں نے ایک مرتبہ پھر یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ مدینے پر حملہ کریں. اور یا رسول اللہ, اس مرتبہ وہ اکیلے نہیں ہیں, اس مرتبہ یہودی بھی ان کے ساتھ ہیں. یہاں تک کہ وہ پرانے معاہدے کہ جو قبیلوں کے درمیان تھے, کیا کہ اگرچہ ہم آپس میں کھاتے پیتے نہیں ہیں, اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں, ہماری کوئی روش نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ, لیکن اگر کوئی دشمن ہم پر حملہ کرے تو ہمیں ایک ہو جانا ہے. تو وہ اس وقت آپ کو دشمن سمجھتے ہیں اور تمام قبیلے ایک مقام پر جمع ہیں. میں قبیلوں کے نام نہیں لے رہا, لیکن آغا طبرسی نے تفسیر تبیان میں ان قبائل کے نام لکھے اور 4000 سے زیادہ کا لشکر بتایا ہے کہ جو تیاری کر کے بیٹھا تھا کہ اچانک مدینے پر حملہ کر دیں گے. اچھا, اچانک مدینے پر حملہ کریں. مسلمانوں کی تعداد ہی کیا مدینے میں, کچھ ہی نہیں, نہ ہونے کے برابر. اور یہاں یہ جیسے ہی اللہ کے رسول تک پیغام پہنچا تو مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش تھی. تازہ تو مسلمان ہیں, بہت ساروں کو تو اسلام ابھی ہضم ہی نہیں ہوا تھا. اور فرمائیے, ابھی تو ایسی کیفیت میں ہے کہ شیشو پن میں کیا کیا جائے. اللہ کے رسول نے سب کو جمع کیا, سب کو بٹھایا. غور طلب یہ چیزیں واقعی قسم بخدا, سب کو جمع کیا. اور اب مسلمانوں سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اب تو بس یہ حملہ ہونے لگا ہے, کیا مشورہ ہے تمہارا, مشورہ دو. واقعی قسم بخدا مسلمان اپنی اہمیت کو سمجھیں کہ وہ زبان کہ جو مشیت الہی کے بغیر تکلم نہ کرے, ایک عام انسان سے مشاورت کرے. اور جو فرمائیے گا, عام انسان نہیں ہے جو بول رہا ہے. یعنی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ تمہارا مشورہ کیا ہے, تو رسول نہیں کہہ رہے, خدا کہہ رہا ہے کہ بتاؤ تمہارا مشورہ کیا ہے, کیا کہنا چاہتے ہو. تو میں کیسے ترجمانی کروں کہ کیا کہنا چاہتے ہوں گے. لیکن ایک مشورہ سامنے آیا. تھوڑی دیر کے لیے آپ اس مرحلے کو محسوس کریں کہ ہم اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے ہیں. واقعی چلیے جناب آپ بتائیے آپ کا مشورہ کیا ہے. سرکار ہماری تو زبانی تکلم نہ کر پائے, آپ کے سامنے ہم کیا مشورہ دیں گے. آپ عقل کل, ہماری عقل ناقص, آپ کو کیا مشورہ دیں. آپ خود بہتر جاننے والے ہیں, اور جیسا کہ روایات میں ہے. لیکن یہاں کسی ہستی کی اہمیت بدلانا مقصود تھی, لہذا روایت یہ کہتی ہے کہ وہ ہستی, پوری توجہ فرمائے, وہ ہستی کہ جسے اللہ کے رسول نے ایک خاص عظمت سے نوازا ہے,
دو روایات ان کی عظمت کی، بہت ساری روایات ہیں لیکن دو روایات عرض کرتا ہوں۔ ایک، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایمان کے 10 درجے ہیں، تمام اور کمال درجہ جسے کہا جاتا ہے وہ 10واں درجہ، 10 درجے ہیں، کمال کا درجہ 10واں ہے، اور سلمان 10ویں درجے پر فائز ہیں۔ اور فرمایا ایک، اچھا ہم میں سے ہر انسان کی منتہا، نتیجہ، اختتام، نہج کیا ہے؟ جنت۔ یعنی ہم مشتاق ہیں کہ جنت میں جائیں، ہم اشتیاق رکھتے ہیں کہ جنت میں جائیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان شوق رکھتا ہے کہ جنت میں جائے، جنت شوق رکھتی ہے کہ سلمان مجھ میں آئے۔ صلوات ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اور میں سمجھتا ہوں شاید اس سے بڑی تو کوئی اور حدیث نہ ہوگی، سلمان و منا اہل البیت، یہ کمال ہے کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے، یہ ان کی عظمت ہے۔ ہاں سلمان آپ کوئی مشورہ دیں گے یا رسول اللہ؟ ہمارے ہاں اہل فارس میں، چونکہ وہ فارسی تھے، اور فارس پرانے زمانے کا ایران، افغانستان وغیرہ کا جو ایریا ہے، کہنے لگے ہمارے ہاں فارس کے اندر ایک خاص طریقہ ہے۔ کہا وہ کیا طریقہ ہے؟ کہا کہ ہم اپنے شہر کے تحفظ کے لیے شہر کے چاروں طرف سے، اب شہر ظاہر ہے آپ کے ذہن میں بھی، آپ کراچی میں بیٹھے تو آپ کے ذہن میں کراچی، مدینہ ایک چھوٹا سا گاؤں، تو یہ گاؤں، تو ہم اپنے شہر اور گاؤں کے چاروں اطراف سے گڑھا کھود لیا کرتے تھے، جس کو عربی میں خندق کہتے ہیں۔ تو ہم یہ کیا کرتے تھے، باقی آپ جو ہے وہ دیکھ لیں، یہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے۔ کمال دیکھیے، مشیت الہی مشاورت کر رہی ہے سلمان سے، اور سلمان کے مشورے کی اہمیت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اسی کو فائنل کیا ہے، کہا کہ یہی ہوگا، اور واقعاً ایسا ہوا کہ اب کہاں سے ساز و سامان جنگ، کہاں سے پہلوان بلوائیں، کہاں سے لڑاکو منگوائیں، کہاں سے لڑنے والے بلوائیں، ٹائم نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ بس آپ کے ہاتھ میں جو ہے، مدینے کے تمام اطراف کو جو ہے وہ کھودنا شروع کر دیں، اتنے فاصلے سے کہ اگر آ جائے لشکر، میں تیزی سے بیان کر رہا ہوں، لشکر آ جائے تو دیکھے تو پھر ہم پر حملہ نہ کرنا، بچے بچ جائیں محفوظ، خواتین محفوظ بچ جائیں، بزرگ بچ جائیں، الغرض اس طریقے سے پوری توجہ فرمائیے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت سلمان کے اس مشورے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مل کر، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے، روایات میں ہے کہ اللہ کے رسول نے خود، یعنی روایت جو آغاز شیخ طبرسی نے بیان کی ہے تبیان کے اندر، کہ اللہ کے رسول پسینے سے شراب ہو خود کام کرتے تھے، اور صحابہ آتے تھے آپ سے لے لیتے تھے، کہتا تھا نہیں، میں کہتے تھے کہ میں ان کے تمہارے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں اس عمل کے اندر۔ اچھا ہوا، طے ہو گیا کہ گڑھا کھل گیا، لشکر آ گیا۔ لشکر جب آیا تو لشکر جب پہنچ گیا تو اگرچہ گڑھا کھدا ہوا ہے، اور لشکر نے جیسے ہی دیکھا کہ اب ہم اس طرف نہیں جا سکتے، تو وہ اگرچہ ٹھنڈے پڑ گئے کہ یہ تو کمال کی چال چلی، اور یہاں تک کہ ان بعض افراد نے یہ بھی کہا کہ یہ عربوں کے ہاں رائج نہیں ہے، یہ کسی عجمی کا مشورہ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ پوری توجہ فرمائے گا، یہ کسی عجمی کا مشورہ ہے، تو عرب ہمیں بالکل بیکار نہ سمجھیں، صحیح ہے، غور فرمائیے، صلوات عطیہ کیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ یہ ہے اس کا پس منظر جو میں نے تیزی سے بیان کیا ہے۔ بہرحال ایک منزل تک آنا ہے جہاں آپ کے اذہان جا رہے ہیں، وہ میں بعد میں آتا ہوں، یہ شان ہے۔ اب کیا ہوا، یہاں خدا نے یہاں اشارہ کیا ہے اس چیز کا کہ من الرجال، من المؤمنین الرجال، مومنوں میں سے کچھ ایسے رجال، یہاں اس کا ترجمہ ہے مرد مجاہد، استقامت دکھانے والے، یعنی جب ان پہ آن پڑتی ہے تو فرار اختیار نہیں کرتے بلکہ میدان میں کھڑے رہتے ہیں، وہ افراد۔ رجال رجل سے نکلا ہے، رجل کا ترجمہ ہوتا ہے پیر، تو رجال اسی سے ہے، اسی سے ماخوذ ہے۔ من المؤمنین الرجال، مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد مجاہد ہیں اور ایسے استقامت دکھانے والے ہیں کہ جنہوں نے کیا کیا، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ اب آیت کا ترجمہ میں اب کر رہا ہوں،
مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد مجاہد ہیں کہ جو سچ کر دکھاتے ہیں، ما عاہد اللہ علیہ، اس عہد و پیمان کو سچ کر دکھاتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے پروردگار سے کیا ہوتا ہے. جو خدا سے انہوں نے معاہدہ کیا ہوتا ہے وہ معاہدہ سچ کر دکھاتے ہیں، اس میں سچے ہوتے ہیں. یہ معاہدہ کیا ہے؟ بڑی تفسیر ہے. ایک جملے میں اگر سمو جیسے کہ مفسرین نے لکھا تو وہ یہ ہے کہ پروردگار تو نے زندگی دی، پھر زندگی کے بعد تو نے میری ہدایت کا سامان فراہم کیا، مجھے تو نے اپنے ہادیان میں سے اس ہادی کے زمانے میں زندگی دی جو سب کا سردار اور سرکار ہے، رسول خدا، کیونکہ یہ آیت اس زمانے میں اتری. اور اب تو نے مجھ سے یہ وعدہ لیا جس طرح انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ ایمان لاؤ، اس نبی کی نصرت کرو. تو پروردگار میں تجھ پر اور تیرے نبی پر اور اس کی کتاب پر ایمان بھی لاتا ہوں، یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے. اس کی نصرت بھی کروں گا، یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے. اور اس سلسلے میں اپنی جان تک بھی اگر دینی پڑی تو تیار ہوں. یہ ہے معاہدہ، یہ ہے یعنی جو خدا کے ساتھ طے پایا ہے کہ یہ میرا ہے، میں نے آپ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی ہے، اور ہو گئی، کمٹمنٹ ہو گئی. لیکن مومنین میں سے کچھ ایسے کہ جو خدا سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھاتے ہیں، سچ کر دکھاتے ہیں. پھر ان کی دو قسمیں، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ وہ ہیں کہ جو یہ وعدہ پورا کر چکے. قضا کا ترجمہ بھی بسا اوقات موت ہے، لفظ نحبہ اس کا ترجمہ بھی بعض لغات کے اندر موت ہے. ان مومنین میں سے بعض وہ ہیں کہ جو اپنے وعدے پر ڈٹے رہے، خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کیا، اور اسی پر انہیں موت آ گئی یعنی شہادت آ گئی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور انہی مومنین میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو مسلسل انتظار کر رہے ہیں. اور فرمائیے گا، یہ مضبوط قدم والے، یہ اپنے ارادے میں سخت، یہ مضبوط ایمان والے ایسے مومن ہیں کہ جن میں سے بعض وہ ہیں جو اپنا وعدہ کر چکے، پورا کر چکے، اور خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان پر صدق دل سے، سچائی سے گزر گئے. وقضا یعنی گزر گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض وہ ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جو خدا سے کیا ہوا عہد و پیمان ہے اسی پر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وقت آیا تو اسی پر موت کے لیے بھی آمادگی ہے، موت کے لیے تیار ہے. وما بدلوا تبدیلا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس عہد و پیمان میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں کی ہے. اب آئیے یہ جو آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے، مولا ممبر سلونی پہ تشریف فرمائے مسجد کوفہ میں، اور ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، اس آیت شریفہ کی کیا مطلب شان نزول کیا ہے اور یہ کس کے بارے میں؟ اور اس نے اس آیت شریفہ کی تلاوت کی. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، مومنوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو بھائی سچ کر دکھاتے ہیں خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو. کچھ وہ ہیں جو گھر چلے گئے اور کچھ وہ ہیں کہ جو منتظر ہیں. اس سے کون مراد ہے؟ مولا امیر المومنین ممبر سلونی پہ تشریف فرمایا، ارشاد فرمایا فینا نزلت، یہ آیت ہماری شان میں نازل کی گئی ہے. صلوات ہدیہ کیجیے محمد و آل محمد. یہ آیت ہماری شان میں نازل کی گئی ہے. اچھا ہماری شان میں، تو مولا تو زندہ ہے. غور فرمائیں، مولا تو زندہ ہے، تو وہ کون ہے؟ قضا نحبہ. تو مولا نے تفسیر فرمائی، امیر المومنین نے ارشاد فرمایا قضا نحبہ کا مصداق میرا چچا حمزہ، اور فرمائیے جنگ احد میں، اور ایک میں میرا چچا حمزہ اور وہ جعفر طیار. باری دیگر بلندر صلوات دے دیجیے محمد و آل محمد. وہ افراد کے جو اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان پر وقت گزار چکے، موت ان کو آ چکی، شہادت کے رتبے پر فائز ہو چکے، وہ کون ہیں؟ میرے چچا حمزہ ہیں، جعفر طیار ہیں. اور اس کے بعد کا واللہ انا المنتظر،
اور خدا جو ہے کہہ رہا ہے کچھ وہ ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں، خدا کی قسم وہ منتظر میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام. صلوات ہدیہ کیجیے محمد و آل محمد. اب بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے بزرگان تاریخ سے واقف ہیں. میں دوبارہ آ جاؤں کہ بہرحال وہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑے پہلوان کو ساتھ لے کر آئے. عمرو بن عبد ود، اصل لفظ ود ہے، عبد ود وہ تھا، اور اس کے ساتھ 10 افراد جو کافی پہلوان. اور جس طرح شیر پیچھے ہٹ کے جمپ مارا کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، اسی طرح وہ پہلے گھوڑوں کو پیچھے لے کر گئے اور پھر بھگا کر انہوں نے جو چھلانگ لگائی تو وہ خندق جو تھی اس کو پار کر لیا. اور فرمائیے خندق کو پار کر لیا. وہ 10 کے قریب افراد ہیں، کتابوں میں لکھے ہوئے، وہ آ گئے اس طرف. اب جب وہ آ گئے اب اس آیت کے اب یہاں تیور صحیح سمجھ میں آتے ہیں کہ بھئی اللہ کے رسول پر کلمہ پڑھنے والے بہت ہیں. اور سنوائیے گا، لیکن قرآن یہاں پر قبلہ سے تشریف فرمائے، قرآن یہاں پر من بعضیت کو استعمال کر رہا ہے. بہت لوگ ہیں، پوری توجہ فرمائیے گا. صلوات عطیہ کرے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایسے جنات بھی مجالس اعضاء میں شریک ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا. صلوات ہدیہ کیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ عجب من بعضیت کو استعمال کیا ہے. ہوں گے بہت ہیں، لیکن نہیں، مومنین میں سے ایسے کم ہیں، ایسے افراد کم ہیں. تو کہا گیا جیسے ہی وہ انہوں نے جمپ کیا اور وہ اس طرف آ گئے، تو اب میں یہاں پر کیسے جملے ادا کروں. یہ خندق کوئی نئی نہیں ہے، اس سے پہلے احد کے پہاڑوں پر چڑھنے کی بھی تاریخ موجود ہے. صحیح ہے. تو اس طرح کی کوئی تاریخ تھی جو دوبارہ ریپیٹ ہو گئی ایک طرح سے. بہرحال آگے پیچھے ہوئے تو اب وہ عمرو بن عبد ود بڑا بات کہہ رہا ہے، ڈر رہے ہو تو باقاعدہ. اب یہ جو چیلنج ہے نا، وہ شخصی چیلنج نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا. ایسا نہیں کہ عمرو بن عبد ود ہے جو حضرت رسول خدا کو چل، نہیں، اس نے جو چیلنج کیا ہے نا وہ دین کو چیلنج ہے، دین کو. جب ایسے چھلانگ لگائی اور وہ ڈر کے مارے پیچھے بھاگے تو اس نے کہا عمرو بن عبد ود، کیا ہوا، ڈر رہے ہو؟ تمہارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر لڑتے ہوئے مارے گئے تو جنت میں چلے جاؤ گے، اور اگر مجھے مار دیا تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا. یہ تو تمہارا عقیدہ ہے نا، پھر ڈر کیوں رہے ہو؟ بات تو صحیح ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ اگر بھائی لڑتے لڑتے تمہیں مار دیا جہنم میں، ہم مر گئے جنت میں، یہی تمہارا عقیدہ ہے نا، تو پھر تم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے جہنم میں بھیج دے یا خود جنت میں چلا جائے. بات بالکل ایسی ہے کہ جو سیدھا عقیدے کو ہٹ کر رہی ہے. اور یہاں کوئی بولنے والا نہیں تھا، ہمیشہ کی طرح وہی بولا کہ جس کی زبان لسان الہی قرار دی گئی ہے. صلوات ہدیہ کیجیے محمد و آل محمد. مجھے اجازت دیجیے کہ میں جاؤں. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ٹھہرو. کچھ باتیں ہو رہی تھیں لیکن کہا نہیں میں جاؤں. ٹھیک ہے مولا علی. اب توجہ فرمائیے گا، مولا علی جب نکلیں چلیں تو اس وقت اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہا. وہ جملہ در حقیقت نہ فقط یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم یہ فضیلت ہے، بہرحال ہم اس کو سنتے ہیں، لیکن اس کو مختلف زاویوں پر اس پر گفتگو ہو سکتی ہے. جب مولا علی چلے تو اللہ کے رسول تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ. تمام کا تمام، یہ نہیں کہا کہ ایک مومن ایک مشرک کے مقابلے میں جا رہا ہے، کہا کل ایمان کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے. صلوات ہدیہ کیجیے محمد و آل محمد. چونکہ اس کا ہٹ ایمان پر تھا تو جواب بھی ایمان کے انداز میں دینا ہے. لہذا امیر المومنین گئے ہیں، اس نے کہا کہ مجھے جانتے ہو میں عمرو ابن عبد ود ہوں. مولا نے کہا مجھے جانتے ہو میں علی ابن ابی طالب ہوں. اپنا تعارف فرمایا. صلوات ہدیہ کیجیے محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے گا. وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الرِّجَالُ، یہ ہے وہ کہ جو میدان میں کھڑے ہیں، یہ ہے وہ کہ جو مرد مجاہد ہیں،
یہ ہیں وہ کہ جنہوں نے خدا سے عہد و پیمان کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھا ہے. لہذا کہا میں علی ابن ابی طالب. وار ہوا, ختم ہوئے. ایک وار کیا ہے مولا امیر المومنین نے, ایک وار. لیکن اس ایک وار کا وزن کیا ہے؟ اس ایک وار کا وزن یا خدا جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے. لہذا اور تو کچھ نہیں. اللہ کے رسول نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یوم خندق, خندق کے دن علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو جاتی ہے. اب ذرا غور فرمائیے, جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو جائے اس کے سجدے کا کیا عالم ہوگا. صلوات ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل. یہ وہ ہستیاں ہیں. اب آئیے میں نتیجے کی طرف آؤں, اور وہ یہ کہ جب تک امیر المؤمنین حیات ہیں تب تک وہ اس آیہ شریفہ کے دوسرے حصے کے مصداق تھے. دوسرا حصہ کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ. مولا نے کہا کہ ای واللہ, اللہ کی قسم میں خود منتظر ہوں. لیکن جب مولا مسجد کوفہ میں شہید ہو رہے ہیں تو اس وقت وہ آیت کے پہلے حصے کے مصداق ہو گئے. یعنی کیا مطلب؟ فَمِنْهُمْ مَن قَضَىٰ نَحْبَهُ. مولا نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جو خدا سے عہد و پیمان کیا تھا. اور شاید اس طرح کسی نے بھی عہد و پیمان کو پورا نہیں کیا ہوگا کہ یہاں ضربت لگے اور آواز آئے فزت برب الکعبہ. اس طرح اس عالم میں نہیں ملتا, کسی کا جملہ نہیں ملتا. اب آیا یہ آیت جو کہ مولا نے بھی کہا. اب یہ تفسیر کیا رک گئی؟ تو میں نے مقدمے میں ہی عرض کر دیا کہ قرآن کی آیات اس طرح نہیں ہیں, آنے والے زمانوں تک ہیں. اور اس کو امام معصوم نے ایک اور مقام پر تلاوت فرمایا جس سے اس کی وسعت کا اندازہ ہو جاتا ہے. شیخ محسن علی نجفی صاحب نے تفسیر الکوثر میں بھی اس کی وسعت کی چند ایک دلیلیں دی. میں فقط ایک دو اشارہ کروں گا اور میں مصائب کی طرف جا رہا ہوں. پہلا کیا؟ کربلا کے میدان میں سرکار سید الشہداء یوم عاشور جب اصحاب آتے تھے اور کہتے تھے کہ مولا اب ہمیں اجازت دیجیے, تو مولا انہیں رخصت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نحنو خلفک, تم چلو ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اور جیسے ہی وہ جاتا تھا تو مولا پیچھے پیچھے چل کر کہتے تھے وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الرِّجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ. یعنی اپنے زمانے میں سرکار سید الشہداء جب حیات ہیں تو جو جانے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں مرد مجاہد جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کر رہے ہیں اور میں انتظار کر رہا ہوں. یعنی سرکار سید الشہداء کے زمانے میں بھی یہ آیت منطبق ہے. اسی طرح اس کے اندر وسعت ہے. اور عزیزان گرامی قدر, جو انسان بھی, چونکہ مجلس کا ایک اہم پیغام بھی ہوتا ہے, وہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں اور مسائل سے مربوط کر دوں گا کہ ہر مومن, کسی غیر کی بات نہیں چل رہی, وہ من المؤمنین, اگر وہ مومن ہے تو اسے خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو تجدید کرنے کی ضرورت ہے. پوری توجہ فرمائیں. خدا سے جو وعدہ ہے نا, ابھی جو میں نے وعدے کے لیے جلدی جلدی الفاظ کیے, آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس کا دل اس پر نہ ہو. دوبارہ کہوں, خدا پر ایمان ہے نہیں, خدا پر اللہم صلی علی محمد. صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں ورنہ بات تمام ہو چکی ہے. خدا پر ایمان ہے, سرکار تبھی تو مسجد میں بیٹھے ہوئے سجدے کر رہے ہیں, ایمان ہے نا. اللہ کے رسول پر, خدا کو نہیں جانتے اگر اللہ کے رسول تعارف نہ کرواتے. ولایت علی ابن ابی طالب, ہمارے کسی عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اگر ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہو. صحیح, یہ ساری چیزیں طے ہیں. جو اللہ کے رسول لائے, اگر یہ طے ہے کہ لائے ہیں, ہمیں یقین ہے, ذرا برابر شک نہیں. اس لیے کہ اگر ذرہ برابر بھی شک داخل ہو جائے اسلام سے خارج, یہ عقیدہ ہے. اچھا, ابھی تو امام نہیں ہے اور ہمارے ہاں جہاد دفاعی ہوتا ہے. جہاد دفاعی ایسے نہیں کہ ابھی یہاں سے اٹھے اور کسی کے گھر پہ حملہ کر دیا تو نماز نہیں پڑھ رہا کافر ہے, جیسا کہ ایک عرصے تک یہ روش چلی ہے اسلام میں اور اسلام کی بدنامی کا باعث بھی بنا ہے. مکتب تشیع دفاعی پر ہے, جسے ہم کہتے ہیں بیک فٹ پر رہنا, دفاع ہے. کوئی حملہ کرے گا تو پھر ٹھیک لڑنا ہے, لیکن جب تک آپ ابتداءً
ابتداءً آگے بڑھ کر حملہ نہیں، ایسا نہیں ہے آپ کا. یہ جو جنگ میں نے عرض کی نا اس میں بھی وہ تلوار نکالیے کھڑا ہوا، مولا جو ہے وہ تلوار نیا میں رکھے ہوئے اور مولا اسے کہتے میں تجھے اسلام کی دعوت دے رہا ہوں. اگر اسے اسلام سمجھ میں آتا، آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں، لیکن مولا عقل کل ہیں، ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں کہ تجھے دعوت دے رہا ہوں، مسلمان ہو جا، جان بچ جائے گی تیری. یہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ہماری حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ مبارزہ نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، جنگ نہ ہو، فتنہ و فساد نہ ہو. یہ مکتب تشیع کا کانسیپٹ ہے، اس کا نظریہ ہے. لہذا ہم بیک فٹ پر ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جہاد اولی نہیں ہے، جہاد ابتدائی نہیں. ہاں لیکن اگر ایسا ہو جائے امکاناً، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ ہو جائے کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے. صلوات ہدیہ کر دیجیے مولا کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا اگر مولا کا ظہور ہو جائے پھر تو جنگ حتمی ہے. اس لیے کہ حیرت کی بات ہے کہ بعض لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم آنے والے مہدی کے خلاف تیاری کر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیسے مسلمان ہیں. شاید دنیا، شاید یہودی انہیں مسلمان کہتی ہوگی. ہم مسلمان رہتے ہوئے ہم انہیں مسلمان تصور نہیں کر سکتے کہ جو امام مہدی کے مقابلے میں آ جائے. چونکہ برادران اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کا اختتام اگر ہونا ہے تو حضرت مہدی پر. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا زندگی دنیا کا آخری دن بھی اگر رہ جائے تو خدا اسے اتنا طول عطا فرمائے گا کہ میری اولاد میں سے ایک مہدی ظہور کرے گا. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مہدی یعنی کیا مطلب؟ اسلام میں تصور مہدی ہے. غور فرمایا. اب اگر اللہ زمانے کے امام آئے بھائی جہاد کرنا، تو وہ عہد و پیمان جس پر ہم پوری زندگی گزار کر آ رہے ہیں، کیا آیا اس کے آخری مرحلے یعنی شہادت، اپنی جان امام کے ہم رکاب ہو کر خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا، یہی تو معاہدہ ہے. یہی تو معاہدہ ہے. تیار ہیں؟ اب ہم میں سے کون ہے جو یہ کہے کہ تیار نہیں ہے؟ سب تیار ہیں. اچھا کمال یہ کہ لفظ انتظار بھی استعمال ہوا ہے. انتظار. اور ابھی ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں ہماری افضل ترین عبادت انتظار ہے. لیکن فقط جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ایمان کے مراحل کو تھوڑا جلدی سے طے کر کے اپنے اعمال کے ذریعے سے ایمان کی منزلوں کو طے کر کے کہیں سلمان کے قریب آنا ہے، کہیں ابو ذر کے قریب آنا ہے. صلوات ہدیہ کر دیجئے محمد و آل محمد. بس اس چیز کی ضرورت ہے تاکہ یہ آیت، بس یہ الفاظ اس طرح کہہ رہا ہوں جیسا کہ مفسرین نے کہا، ہم اس قابل ہو جائیں کہ ان آیات کے مصادیق میں شامل ہو جائیں. یہ اہم، اس قابل ہو جائیں، عملی طور پر، عقیدے کے طور پر اس قدر مضبوط ہو جائیں کہ اس کے مصداق بن جائیں. خدا ہمیں ہمارے علم و عمل میں بھی اس قدر مضبوطی عطا فرمائے کہ ہم مولا کے اعوان اور انصار میں شمار ہو جائیں. یہی دعا ہے نا ہماری. قسم بخدا جو مولا کے انصار اور اعوان ہیں نا وہی تو ہیں اس آیت کے مصادیق آنے والے زمانے میں کہ من المؤمنین الرجال، لوگوں میں سے کچھ ایسے، مومنین میں سے کچھ ایسے مرد مجاہد ہیں، استقامت دکھانے والے ہیں کہ جو خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان پر پورا اترتے ہیں، اسے سچ کر دکھاتے ہیں، زندگی بھی اسی معاہدے پر گزارتے ہیں اور موت بھی اسی معاہدے پر آتی ہے، اور اس میں کوئی ذرہ برابر بھی تصرف نہیں کرتے. فیضان گرامی قدر ایام ازاں ہیں، میں نے اشارتاً عرض کر دیا کہ آپ کے اور میرے مولا امام حسین ابن علی نے ہر صحابی کے پیچھے یہ جملہ کہا ہے کہ یہ مومن ہیں کہ جو جا رہے ہیں وہ نحن خلفک، اور ہم ان کے پیچھے تم چلو، ہم بھی آ رہے ہیں. اور ایک وہ وقت آیا کہ امیر مولا سید الشہداء سید الشہداء خود اس رتبے پر فائز ہیں. نہ فقط رتبے پر، کیونکہ یہاں امام معصوم کا جملہ ایسا ہے، اگر آپ زیارات میں مطالعہ فرمائیں، کہ تمام شہداء کے سید سرکار سید الشہداء امام حسین ابن علی. ایسی شہادت کسی کی شہادت نہیں، ایسا مظلوم کوئی نہیں ہے کہ جس پر کائنات کا ذرہ ذرہ روتا ہو. ہر شے، کائنات کا ذرہ ذرہ جس پر گریا کرتا ہوں. امام معصوم کے احادیث ہیں
قبل ازاں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. میں بس آ جاؤں کہ یہ وہ غم ہے کہ جس غم میں شہزادی کونین مسلسل مبتلا ہیں، مسلسل. بس ایک روایت عرض کر رہا ہوں کہ آج کل کے جو ایام چل رہے ہیں، آج 10 صفر المظفر ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جب اہل بیت کا یہ لٹا ہوا قافلہ زندان شام میں قید ہے. یہ خود ایک مصیبت ہے کہ یزید جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہہ کے تعارف کرواتا ہے اور جس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے، اس کی اولاد کو زندان میں رکھا ہوا ہے. اس زندان میں رہ جانے والے بہت کم ہیں. باقاعدہ عبدالرزاق مکرم صاحب نے جو بڑے مورخ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ کربلا سے شام تک کی منزلوں میں نہ جانے کتنی شہادتیں ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے اونٹوں کے پیروں تلے آ کر دب کر مرے، اہل بیت کے بچے چھوٹے چھوٹے. یہ قربانیاں ایک کے بعد ایک. شام کے زندان میں جو دربان تھا نا زندان کا، وہ معتقد تھا اہل بیت کا. ذمہ داری اس کی تھی، دروازہ وغیرہ سب کچھ. تو وہ دن میں کبھی کبھار دروازہ کھول دیا کرتا تھا، کیونکہ زندان تنگ زندان تھا اور اہل بیت دقت میں تھے. یہ شخص دروازہ کھول دیا کرتا تھا تاکہ ہوا کا گزر ہو اور اہل بیت پر تھوڑی سی نرمی آ جائے، انہیں کچھ سکون ملے، انہیں کچھ آرام ملے. یہ اس پر مدل اور بہت ساری روایات ہیں. آپ نے سنی ہوگی سید سجاد زندان کے دروازے پر تشریف فرما، روایات ہیں. اور زندان کے دروازے پر سرکار سید الشہداء اس وقت بیٹھتے ہیں کہ جب یہ دروازہ کھولتا ہے. ایک دن یہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا مجھے معاف کیجیے گا، میں آپ کا معتقد ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ بات اگر یزید کو پتہ چل جائے تو میں تو قتل ہو جاؤں. میں اس لیے آپ پر مہربانی کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ یہ تھوڑی سی تخفیف برتتا ہوں تاکہ میری شفاعت کا سامان ہو جائے، میں اس لیے دروازہ کھولتا ہوں. امام نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا مولا آپ بیویوں سے کہیے کہ رات کے وقت زندان سے باہر آ کر گریہ مت کیا کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر یہ بات یزید کو پتہ چل جائے تو میرے قتل کا سامان ہے کہ تم نے زندان کا دروازہ بند نہیں کیا. وہ کیسے مستورات باہر آئے؟ مولا نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم شام کو دروازہ بند کرتے ہو تو پھر چابیاں کس کے پاس ہوتی؟ سوچنے لگا، کہنے لگا مولا چابیاں تو میرے پاس نہیں ہوتی. کہا بھائی تو اپنے ہاتھ سے بند کر کے جاتا ہے دروازے کو، کم از کم جو یہاں اندر ہیں وہ تو باہر نہیں جا سکتے، تو چابیاں تو تیرے پاس ہیں. پھر تو یہ سوال ہم سے کیسے کر رہا ہے کہ ہم میں سے کوئی باہر؟ یہ بات چل رہی تھی کہ اتنے میں شہزادی زینب کبریٰ نے سید سجاد کو بلا کر کہا بیٹا خیریت تو ہے؟ واقعہ سنا ہے. اما دربان اس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ کوئی مستور ہے جو رات کو روتی ہے زندان کے باہر والی سڑک پر بیٹھ کر. اللہ اکبر. شہزادی زینب نے کہا کہ دربان سے کہو اگر آج رات وہ تمہیں آواز سنائی دے اللہ اکبر تو مجھے بلانا، میں اس بی بی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں اہل بیت کی مصیبت کو سمجھیے، یعنی رونے دیا نہیں جاتا، کوئی پرسہ دیتا نہیں. جب شہزادی نے یہ سنا نا کہ کوئی ہے جو ہمارے لیے گریہ کر رہا ہے، وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ان بیویوں میں سے کوئی ہے، لیکن یہ تو سمجھے رات کا وقت ہوا، یہ سو رہا تھا. اس کی زوجہ نے اسے اٹھا کر کہا سن ایک مرتبہ پھر اس بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. اور یہ دوڑتا ہوا ایک مرتبہ اب جو آیا زندان کا، واقعی زندان پہ تالا ہے، دروازہ کھولا، مولا کو آواز دی تو شہزادی زینب کبریٰ بھی ساتھ آتی ہیں اور ایک مرتبہ اس سیاہ پردے والی بیوی کے قریب آ کر شہزادی زینب نے کہا بی بی یہ جو تو میرے بھائی حسین کا ماتا اس لیے کہ اس بی بی کی صدا یہ تھی
یا حسین اے میرے حسین. ابھی بھی تیرا شکریہ کوئی نہیں ہے اس شہر شام میں. یہاں تو تماشا کرنے والے تھے ہمارا, یہاں ہماری طرف باغیوں کی نسبت دینے والے تھے, یہاں ہمیں پتھر مارنے والے تھے, یہاں ہم پر آگ برسانے والے تھے. کوئی مہربانی کرنے والا نہیں تھا, کوئی ہمارے دکھ میں مل کر ہم پر گریہ کرنے والا نہیں تھا. اے بی بی تیرا شکریہ کہ تو میرے بھائی حسین کا ماتم کر رہی ہے, لیکن اپنا تعارف کرا کہ اے بی بی تو کون ہے. ایک مرتبہ بی بی نے آواز دی, کہا زینب مجھے نہ پہچانا, میں تیری ماں فاطمہ. ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے واسطہ ہے تیری عزت و جلالت کا, ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تیری خلقت طاہرہ محمد و آل محمد کی عظمت کے طفیل برادران کی جانب سے یہ جو فرش عزا بچھایا گیا آج کی اس مجلس عزا کے اندر, دو مومنین نے مل کر اس فرش عزا کو بچھایا ہے. برادر محترم اظہر بھائی غضنفر بھائی کی جانب سے, اور ایک اور برادر مومن ہے جیسا کہ ابھی صدر صاحب نے بتایا. پروردگار اس فرش عزا کے حق کا واسطہ ان منتظمین کے اس انتظام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. شہزادی کونین کی جانب سے انہیں ان کا بہترین اجر عطا فرما. وہ تمام حاضرین جو یہاں تشریف لائے اور ذکر خیر کو سماعت فرمائے, اور ناجام اعظم میں سرکار سید الشہداء کی مصیبت کا پرسہ اپنے مولا و آقا حضرت عزت کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے. خدایا اس پرسے کو قبول فرما. اسی ذکر سید الشہداء کے طفیل ہمیں دین حق کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تعلیمات الہیہ کے اجرا کی توفیق عطا فرما. دین پر مستحکم قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اس فرش عزا کے حق کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما, مکتب تشیع کو کامرانی عطا فرما. دشمنان دین و دشمنان تشیع و دشمنان اسلام و دشمنان پاکستان جو قابل ہدایت نہیں, انہیں نیست و نابود فرما. ہماری دعائیں اور بالخصوص یہاں جتنے افراد بیٹھے ہوئے جن جن کی جو دعائیں میرے ذمہ ہیں, آپ کے ذمہ, خدایا سب کی حاجات کو پورا فرما. جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما. یہ مجلس عزا بطور پرسہ اپنے مولا و آقا حضرت امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ہمارے مولا و آقا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں امام کے آوان و انصار خاص میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ سے التماس ایک مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص, کل مرحومین مومنین و مومنات شہداء ملت جعفریہ مراجعین عظام علماء کرام, بالخصوص حاضرین جو یہاں پر تشریف فرما ہیں, اپنے مرحومین کو شامل کریں. ایسے مرحومین جن کے لیے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے, آپ تسلسل رکھیں. انشاءاللہ میں چند نام پکار رہا ہوں. مرحوم محمود حسن ابن احمد حسن, سید علی جعفر رضوی ابن سید علی غضنفر رضوی, سید امجد علی ابن سید ذوالفقار علی, ظہور فاطمہ بنت ممتاز علی, فرحت فاطمہ بنت سید عمار علی شاہ, سید عمار علی شاہ ابن سید عون محمد, ظہور فاطمہ بنت سید اسد علی, خورشید عباس ابن سید عمار علی شاہ, منصور علی ابن سید امجد علی, اصغر علی ابن سید امجد علی, کنیز فضہ بنت سید سبت حسن. اس خانوادے کے تمام مرحومین, ایسے مرحومین جن کے سورہ فاتحہ کی التماس میرے ذمہ, آپ کے ذمہ. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد